بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی خوشی کے مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو بہت حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ ناظرین، اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنی والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھی۔ پھر رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ ناظرین، اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل میں ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنک مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے۔ ان کے گرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر چادر نہ نظر آئی تو دریافت فرمایا، ابو بکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ناظرین، ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، ان میں ایک امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار سور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح
कुरैश के दरमियान दिन भर जो बातें होती ये उनको सुनते और शाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाकर बता देते। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के एक ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। ये पहले तुफ़ैल नामी एक शख्स के ग़ुलाम थे। जब ये इस्लाम ले आए तो तुफ़ैल ने उन पर जुल्म ढाना शुरू किया। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे इन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बकरियां चराया करते थे। ये भी उन दिनों गार तक आते जाते रहे। शाम के वक्त अपनी लकड़ियां लेकर वहां पहुंच जाते और रात को वहीं रहते। सुबह मुंह अंधेरे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जाने के बाद ये भी वहां से अपनी बकरियां उसी रास्ते से वापस लाते ताकि उनके कदमों के निशानात मिट जाएं। इन 3 रातों तक उनका बराबर यही मामूल रहा। ये ऐसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हिदायत पर करते थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यही हुक्म दिया था कि वो दिन भर कुरैश की बातें सुना करें और शाम को उन्हें बता दिया करें। आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हिदायत थी कि दिन भर बकरियां चराया करें और शाम को गार में उनका दूध पहुंचाया करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शाम के वक्त उनके लिए खाना पहुंचाती थी। इन 3 के अलावा इस गार का पता किसी को नहीं था। 3 दिन और रात गुजरने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अब तुम अली के पास जाओ, उन्हें गार के बारे में बता दो और उनसे कहो वो किसी रहबर का इंतज़ाम कर दें। आज रात का कुछ पहर गुजरने के बाद वो रहबर यहाँ आ जाए। चुनांचे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सीधी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आईं। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ौरन उजरत का एक रहबर का इंतज़ाम किया। उसका नाम अरीकत बिन अब्दुल्ला लैसी था। ये रहबर रात के वक्त वहाँ पहुँचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही ऊँट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनी, आप फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ गार से निकल आए और रहबर को पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ऊँटों पर सवार हो गए। इस सफ़र में हज़रत अबू बकर ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला के ज़रिए अपने घर से वो रकम भी मंगवा ली थी जो वहाँ मौजूद थी। ये रकम 4-5 हज़ार दिरहम थी। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमान हुए थे तो उनके पास 40-50 हज़ार दिरहम मौजूद थे। गोया कि तमाम दौलत उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी थी। जाते वक्त भी घर में जो कुछ था मंगवा लिया। उनके वालिद अबू कहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उनकी बीनाई ख़त्म हो गई थी। वो घर आए तो अपनी पोती हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे, मेरा ख्याल है अबू बकर अपनी और अपने माल की वजह से तुम्हें मुसीबत में डाल गए हैं। मतलब ये था कि जाते हुए सारे पैसे ले गए हैं। ये सुनकर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, नहीं बाबा, वो हमारे लिए बड़ी खैर और बरकत छोड़ गए हैं। हज़रत अस्मा कहती हैं, इसके बाद मैंने कुछ कंकर एक थैली में डाले और उनको ताक में रख दिया। इसमें मेरे वालिद अपने पैसे रखते थे। फिर उस थैली पर कपड़ा डाल दिया और अपने दादा का हाथ उन पर रखते हुए मैंने कहा, ये देखिए रुपए यहाँ रखे हैं। अबू कहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना हाथ रखकर महसूस किया और बोले, अगर वो ये माल तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं तब फिक्र की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। हालांकि हकीकत ये थी कि वालिद साहब हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए थे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।